बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को अलल ऐलान मानने से इनकार कर दिया है। हालात तसादम इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं। इन हालात में तीन आम जर्नैलों की तीन आम जजेस के साथ गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद पहली रिपोर्ट क्या है उसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज हुकूमत को तहस नहस करके रख दिया है। बड़े बड़े वज़रा ने जिस तरह झूठ बोला और जो इल्जामात इमरान खान पर लगाए गए, किस तरह अब जजेस ने वो चोरी पकड़ी है और किस तरह दुम दबाकर अब ये भागे हैं, इसकी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। एतजाज हसन और लतीफ खोसा ने आले शरीफ की बरसों की कमाई को बड़ा धचका दिया है। इन्वेस्टमेंट डूब गई है और अब जो है किस तरह ये पूरी पीडीएम की जड़ों में बैठे हैं, इसकी भी बड़ी दिलचस्प तफसील है, हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खतरनाक खबर है जिसको कम लोगों ने इस एंगल से बयान किया है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक खबर है जिसकी बाकायदा आईएसपीआर और इदारों की तरफ से तरदीद आनी चाहिए थी। बदकिस्मती ये है कि जब से मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप आई है तो बगैर जो चंद सहाफी हैं उन्होंने एक ढंडोरा पीटा, न्यूट्रल न्यूट्रल का ढोल पीटा गया और उसके अंदर अब पीडीएम टोला जो भी हमारे इदारों पर इल्जाम लगाता है तो उस इल्जाम के बाद जवाब इदारे की तरफ से नहीं आता, जिसकी वजह से अब उस चीज की जो है वो बड़ी पोजीशन खराब होती है। अब जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान गुज़श्ता रोज दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी देने वाले इदारों के पास फिलहाल सलाहियत ही नहीं है कि वो सिक्योरिटी मुहैया कर सके। अब ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस वक्त हमारी फौजी क़यादत पर, और इस वक्त हमारे जो दीगर इदारे हैं वो एफसी है, पुलिस है और दीगर इदारे हैं कि अगर आप एक सूबे में इलेक्शन नहीं करवा सकते। वैसे तो आप देखें ना, अगर लॉन्ग मार्च करना हो, यहाँ पे लॉन्ग मार्च हो इस्लामाबाद के अंदर, तो सिंध, बलोचिस्तान, केपीके, एफसी, रेंजर, ये सब कुछ बुला लिया जाता है चूंकि उसकी जरूरत होती है। लेकिन इस वक्त चूंकि इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है, जब दिलचस्पी ना हो तो ये सारी फोर्सेस अपने अब्बे के नौकर बना लिए जाते हैं। बदकिस्मती से एक ऐसा तासर दिया जाता है कि जैसे हमें कोई परवाह नहीं है। अब ये भी पाकिस्तान के ऑफिसर हैं, एहलकार हैं, तो जब जहां जरूरत रियासत को होगी उनको होना चाहिए। तो ये जो बयान है इस पर यकीनन जो आईएसपीआर है खासतौर पर उनको अपना ये स्टांस क्लियर करना है कि अगर पीडीएम टोला इसी तरीके से बात करे, आपके पास अगर सलाहियत नहीं है तो खुदा न खास्ता ये बड़ा संगीन इल्जाम है। मगरबी सरहदें हैं, मशरकी सरहदें हैं, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी बैरूनी दुश्मन है, वो कार्रवाइयां कर रहे हैं और आपके पास अगर एक सूबे में इलेक्शन करवाने की सलाहियत नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये जितनी तनख्वाह टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, मेरा ख्याल है फिर उस पर आवाम को जरूर गौर करना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर, या इस बयान की जो तरदीद है वो आनी चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि लतीफ खोसा और एतजाज अहसन, इन्होंने जो शरीफ खानदान और जरदारी की बरसों की इन्वेस्टमेंट थी उसको डबो के रख दी है। अब वो किस अंदाज के अंदर, इमरान खान साहब का इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि वकला कम्युनिटी के अंदर इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान बार काउंसिल हो, पंजाब या सूबाई जो बार काउंसिल होती हैं वो, तो वहां पर जब भी इनकी मदद की जरूरत होती है तो चंद जो इनके टाउट किस्म के वकला हैं जिनको ये कुछ खिलाते पिलाते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं, आदम नजीर तारड़ है, एहसन बून है, कुछ ग्रुप्स हैं उनके साथ, तो वो फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं और इस हुकूमत के गैर आईनी इकदामात की भी मदद करते हैं। जब ये अपोजिशन में थे तो अपोजिशन में भी मदद, यानी जहां पर जरदारी और शरीफ माफिया होगा वो नौकर चाकर उधर ही आपको मिलेंगे और उसी बयानिए के साथ मिलेंगे। अब यहां पर जो है पहले धचका दिया इमरान खान साहब ने, उनके बयानिए ने, वो जो यंग वकला है उन्होंने जो पुराने बाबे थे उनको टफ टाइम दिया और फिर वकला की सियासत तब्दील हुई है। लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर तहरीक इंसाफ के जो हामी सदर है और बॉडी है वो इलेक्ट हुई है। लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर भी ऐसा हुआ है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अंदर भी इसी तरह की पोजीशन है। तो अब वकला की एक बड़ी जो कम्युनिटी है, जिस तरह गुज़श्ता रोज जो जरदारी और शरीफों के वकला है उन हुकूमती वकला ने हड़ताल की कॉल दिया। भाई क्यों? आइन टूट रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई तकलीफ नहीं है। आप जो शरीफों और जरदारियों के जज हैं, जब उन्होंने इशारा करना है आपने उधर हो जाना है, उनके हकूक के लिए उठ खड़े होना है। तो ये टाउट किस्म के प्रॉक्सी पिटीशंस दायर करना और ये सारे लोग अब गंदे हो गए। वकला जो है वो भी पहचान गया कि ये मफाद परस्तों का टोला है। तो एक तो जो हड़ताल है पाकिस्तान बार काउंसिल की
اس کو لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور دیگر نے اڑا دیا. انہوں نے کہا ہے بالکل یہ فضول ہے, ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کریں گے. دوسرا جو ہے وہ اعتداد حسن اور لطیف کھوسا نے وکلاء کی جو گول میز کانفرنس کروائی ہے, اس کے اندر جو چوٹی کے جورسٹ ہے, اس کے بعد جو ایک رائے عامہ ہموار ہوئی ہے, اس نے جو وکلاء کے اندر انویسٹمنٹ تھی شریف کی اور زرداری ان کی آلوں کی, اس کو ڈبو دی ہے. اور اب تو واضح انداز کے اندر اعتداد حسن نے کہا ہے کہ بھئی سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اور یہ اقدام کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر جو ہے وہ سیدھا شہباز شریف, وزیر داخلہ, وزیر دفاع اور وزیر خزانہ, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور پوری پارلیمنٹ کو بھی بھیجنا پڑے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ حالات ہے اس وقت, اور اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں وکلاء نے جو ایک بہت بڑا پلر تھا جو بڑی معاونت کرتا تھا, اسی طریقے سے جو صحافتی کمیونٹی ہے وہاں پر بھی شریف خاندان کی تمام لونڈے لپاڑے جتنے بھی دگڑ دلے ہیں ان کو جس طریقے سے بھی لفافے لگائے گئے یا پرانے وہ احسان مند ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. الیکٹرانک میڈیا پر ان کی تمام کوششوں پر ڈیجیٹل میڈیا نے جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے پوری طرح اس کو جو ہے وہ خراب کر دیا ہے, وہاں بھی مدد نہیں مل رہی. اب لاہور ہائی کورٹ کی جو بڑی جو خبر ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ لوں. یہ ایک بڑا, آپ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ساری گیمیں چلائی ہیں. گیمیں انہوں نے اس طرح چلائی ہے کہ عمران خان توشہ خانہ گھڑی, وہ پنکی پیرنی, وہ فلانی, یہ انہوں نے دیکھو گھڑی کھا گئے, یہ کھا گئے. جب پتا چلا کہ مریم نواز گاڑی کھا گئی, نواز شریف گاڑی کھا گئی اور زرداری صاحب گاڑیاں کھا گئے, تو اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ ہوا اور انہوں نے کہا جی آپ دیں ذرا پرانا ریکارڈ 1947 سے آج تک کا ریکارڈ لے کے آئے. تو سنگل رکنی جو بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا. حکومت نے, وفاقی حکومت نے, اندازہ کر لیں اگر اتنے آپ بالکل کلیئر ہے نواز شریف اور زرداری کس طرح کھاتے رہے, تو اس کے بعد آپ نے اب کبھی توشہ خانہ کا نام نہیں سنا ہوگا. انہوں نے, حکومت نے اپیل کی اس سنگل بینچ کے فیصلے پر کہ جناب جو ملک ہے ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اور یہ بڑا عام معاملہ ہے, ہم آپ کے سامنے وہ رکھنے سے قاصر ہیں. لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی جو ڈویژن بینچ ہے اس نے کہا ہے کہ نہیں جناب, کوئی اس سے تعلقات خراب نہیں ہوتے, یہ معاملہ آپ نے شروع کیا, آپ نے تماشا شروع کیا ہوا ہے. تو اب وہ 1947 سے لے کر آج تک جتنا توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے, کس کو کیا تحفہ ملا, کہاں بیچا, اس کے پاس موجود ہے نہیں ہے, وہ ساری چیزیں تفصیل ہمیں آپ مہیا کریں. اب اس پر جو ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, وہ میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ لی ہے. جسٹس بلال حسن اور جسٹس محمد رضا قریشی, یہ 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کے 1990 سے 2023 تک ملنے والے تحائف کے ذرائع بتانے کے فیصلے کے خلاف حکومت کی درخواست پر انٹرا کورٹ سماعت کی ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کے پاس 1947 سے 1990 تک توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ موجود نہیں ہے. 2 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی اور سوالیہ نشان ہے کہ حکومت کے پاس ریاستی اثاثوں کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. یعنی اتنی اندھیر نگری, یعنی کمال ہو گیا بھائی, آپ کھا بھی رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. عدالت نے یاد دہانی کروائی کہ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے اور حکومت کے پاس تلاش کرنے اور سنگل بینچ کے حکم کے تحت ریکارڈ پیش کرنے کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے, یعنی یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ججوں نے توشہ خانہ کے ریکارڈ کی عدم دستیابی پر وضاحت کے لیے ریٹائرڈ افسران سمیت تمام ذمہ داروں کو طلب کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کی ہے. یعنی جو اس وقت چیف جسٹس تھا, اگر کوئی وزیر اعظم تھا, کوئی اس وقت بیوروکریٹ تھا, تو انہوں نے کہا ان کو بھی بلائیں گے, وہ ذرا ریکارڈ سارا لائیں. اب یہاں سے 2 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا کہ بل فوری طور پر منظور ہوتے ہیں لیکن عوام کے مفاد میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. یعنی اپنے مفاد پرستوں کا جو ٹولہ ہے اپنے منٹوں کے اندر بل آپ منظور کر لیتے ہیں. جیسے شاید بلال حسن نے کہا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. بینچ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ بغیر کسی ناکامی کے ریکارڈ پیش کرنا یقینی بنائے اور سماعت مئی کے آخری ہفتے تک ملتوی کی ہے. اور یہ اب 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ اور اس کے ساتھ ہی 1947 سے 1990 تک کا جو ریکارڈ ہے وہ مانگ لیا گیا. آپ اندازہ کریں اس توشہ خانہ پر اور چند گھڑیوں پر بڑا شور مچایا. یہاں مریم نواز, مریم اورنگزیب وہ دن رات یہی بات کرتے تھے. آج کل کوئی آپ نے کبھی بات سنی ہے؟ نہیں سنی. کیوں کہ اس توشہ خانہ کے حمام کے اندر یہ گھڑیاں عمران خان کی تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. انہوں نے یہ عوام کے اندر ایسے ننگے ہیں کہ عوام ان کی طرف تھوکے گی, اس لیے اب یہ بھاگ رہے ہیں. یہ حالات ہیں. لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے پورا ان کو جیسے ننگا نچایا ہے اور اب یہ بھاگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے. بھائی گاڑیاں کھا گئے,
بڑے بڑے آپ جو ہے وہ سب کچھ کھا گئے ہو، گھڑیاں کھا گئے ہو، اور اب اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، 3 ججز تھے۔ ظاہر ہے اس وقت رات کو تو یہی تھا کہ ایک چیف جسٹس صاحب تھے، لیکن پھر پتا چلا کہ وہ جو بینچ سماعت کر رہا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ ججز بھی ساتھ موجود تھے۔ 2 ڈی جی ایم او کی اطلاع آ رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی، اور ایک جو ہے وہ ظاہر ہے حمود الزما صاحب ہے، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے یہ رشتہ دار بھی ہے، سیکٹری ڈیفنس ہے، عام عہدے پہ ہے۔ تو اب یہ بھی انہوں نے ان کو بلایا اور یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب بظاہر ملاقات ہے، لیکن ظاہر ہے پوری جو صورتحال ہے وہ اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے۔ اب الیکشن ملتوی ہوں گے یا وقت پر الیکشن ہوں گے، حکومت رہے گی نہیں رہے گی، تو انہیں عدالت لگے گی نہیں لگے گی، فیصلہ کن گھڑی ہے۔ چونکہ پہلی رپورٹ جو آج آئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے جس طرح حکم فرمایا، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ الیکشن کروائیں، ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے اور گورنر اسٹیٹ بینک نے ہمیں فنڈز مہیا نہیں کیے۔ اگر وہ فنڈز مہیا نہیں کرتے تو ہم الیکشن کس طرح کروا سکتے ہیں؟ وہ جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائی گئی ہے۔ اس کے اندر الیکشن کمیشن نے فنڈز کے حوالے سے پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، فنڈز نہیں ملے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا، اسٹیٹ بینک کی طرف سے رقم ٹرانسفر نہیں کی گئی۔ یہ الیکشن کمیشن نے واضح انداز کے اندر بتایا ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر جو پوری جو صورتحال ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت حالات بڑے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن حکام آیا ہے، رپورٹ جمع ہوئی ہے، تو یقینی طور پر اب توہین عدالت کی طرف یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو بڑھانا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ آج کے جو اقدامات ہیں جو کل پیش رفت اوپن کورٹ کے اندر توہین عدالت اور شہباز حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یا آئین نے بچنا ہے یا اس حکومت اور پی ڈی ایم ٹولے نے بچنا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔